آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر لوگ سب سے جو تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک انگریز جس کے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، سب کچھ جو وہ دنیا کی خواہشات چاہتا ہے سب کچھ اس کے پاس ہے، ہر خواہش دنیا کی اس نے اپنی پوری کر رکھی ہے، آخر اس کے پاس اس کو ایسی کیا بے چینی ہے، آخر ایسی کیا پریشانی ہے اس کو کہ وہ اسلام قبول کر رہا ہے؟ حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بہت ساری وہ چیزیں جو میں اب تک کر رہا تھا ساری ناجائز ہو جائیں گی۔ اب وہ زنا نہیں کر سکتا، بد نظری نہیں کر سکتا، سود نہیں کھا سکتا، بہت ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے تو سب کر رہا تھا وہ۔ اس کو پتہ ہے کہ بھائی اسلام میں قبول کروں گا یہ ساری چیزیں ختم، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ اور جب وہ اسلام کی طرف آتے ہیں تو ان کے چہروں پہ جو خوشی ہوتی ہے وہ دیدنی ہوتی، دیکھنے والی ہوتی ہے۔ آپ ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں آج ہمیں سکون ملا ہے زندگی میں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب اللہ کی پہچان ان کو نہیں تھی یا اس دین کی پہچان ان کو نہیں تھی تو وہ بے چینی میں تھے، اور جب اس دین کی، اللہ کے آخری پیغمبر کی پہچان ہو گئی تو ان کو سکون مل گیا۔ اس سے بڑی اس کی اور علامت کیا ہوگی کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد، ٹیررسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ اسلام پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، اسلام جناب یہ کرتا ہے اور عورتوں کو میراث میں حق کم ملتا ہے، اور فلاں طرح طرح کے اعتراضات۔ پردے کا حکم کیوں دیا ہے اسلام نے عورت کو جاب کرنے کی اجازت اسلام کیوں نہیں دیتا، وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے پروپیگنڈے، حتیٰ کہ قرآن پر اعتراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض، صحابہ پر اعتراض، دین پر اعتراض۔ کون سا ایسا شعبہ ہے دین کا جس پر غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات نہیں ہوئے، جس پر انہوں نے کتابیں نہیں لکھی، جس پر انہوں نے ریسرچ آرٹیکل نہیں لکھے، جس پر انہوں نے پروپیگنڈا نہیں کیا؟ ساری دنیا کے میڈیا کو اسلام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کنٹری کے رہنے والے، اس ملک کے رہنے والے اسی اسلام کی طرف پلٹ کے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ایسی کوئی بے چینی، ایسی کوئی پریشانی ان کے دل و دماغ میں ہے جو شاید ہم محسوس نہیں کرتے لیکن وہ محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ نعمت حاصل ہے، ان کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے۔ اور آج کے اس دور میں اس نعمت کی قدر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کے دور میں یہ نعمت بہت ہی آسانی سے لوگوں سے چھن جاتی ہے۔ ایمان کی نعمت ایسے طریقے سے چھنتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا، ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر بڑے چھوٹے مرد عورت کے ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک، یوٹیوب، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ہر بندے کے ہاتھ میں، اور اس میں ہر طرح کا کنٹینٹ ہے۔ اس میں اچھا کنٹینٹ بھی ہے، برا کنٹینٹ بھی ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں۔ اب وہ اچھی چیزیں بھی دیکھ رہا ہے، اگر 2 اچھی چیزیں دیکھتا ہے تو 10 بری چیزیں دیکھتا ہے، 4 اچھی چیزیں دیکھتا ہے تو 8 بری چیزیں دیکھتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، جو بھی کنٹینٹ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اس کا ہمارے ذہن پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بس ایک چیز تھی جو دیکھی ختم ہو گئی۔ اس کی بہت بہترین مثال عرب ایک عالم ہے شیخ عبدالعزیز الطریفی، میں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی، یہ بہت بہترین مثال ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ دیکھیں، جب آپ کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے نا، ہمارے ہاں آپ سب کو پتہ ہے، پولیس جب مجرم کو پکڑتی ہے، چاہے وہ مجرم ہو یا نہ ہو، اگر اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ تم نے یہ جرم کیا ہے، اب وہ اس کو اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ وہ سب کے سامنے اعتراف جرم کر لیتا ہے، عدالت جا کے کہتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، حالانکہ اس نے نہیں کیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، کہ
کہ بھائی کسی نے جرم نہیں کیا لیکن اس کو اتنا ٹارچر کیا, اتنی اس کو سزا دی کہ وہ خود کہنے لگ جاتا ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا, اور یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ کسی کا کوئی جبر نہیں ہے, میں اپنی رضامندی سے یہ اقرار کر رہا ہوں. حالانکہ حقیقت کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی رضامندی سے یہ بات نہیں کر رہا ہوتا. عقل جو ہے نا, انسانی عقل, دماغ, اس کو بھی ٹارچر کیا جاتا ہے, لیکن اس کو کسی ایسی ٹینجیبل یا کسی ایسی محسوس چیز سے ٹارچر نہیں کیا جاتا کہ آپ ڈنڈا اٹھا کے دماغ کو ٹارچر کریں. کیا خیال ہے؟ دماغ کو ٹارچر کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں کہ دماغ کو ڈنڈے ماریں گے تو دماغ اپنا نظریہ تبدیل کر دے گا. دماغ کو ڈنڈے مارنے کا طریقہ میڈیا ہے. وہ ڈنڈے کیسے مارتا ہے؟ میڈیا پہ ایک چیز آپ کے سامنے ایک دفعہ آئی, آپ کے دماغ کو اس نے ہٹ کیا, آپ نے وہ دیکھا, اگنور کر دیا. وہی چیز دوبارہ آئی, آپ کے دماغ کو ہٹ کیا, پھر آپ نے دیکھا, اگنور کر دیا. تیسری دفعہ وہی چیز آئی, آپ کے دماغ کو ہٹ کیا, آپ نے دیکھا, اگنور کر دیا, چھوڑ دیا. یہ جو آپ کے دماغ کو کوئی نیا نظریہ, نئی تھیوری, دین کے خلاف کوئی بات آپ کے دماغ کو ہٹ کر رہی ہے, آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ایک ویڈیو تھی, دیکھی, ختم ہو گئی. آپ اس کو یہ سمجھیں کہ پولیس والا آپ کو ڈنڈے مار رہا ہے کہ اس جرم کا اعتراف کریں. تو یہ جو نظریہ آپ کو بار بار آپ کے دماغ کو ہٹ کر رہا ہے, مثلا اسلام کے خلاف کوئی بات آپ کو سنائی دے رہی ہے سوشل میڈیا پہ, دین کے خلاف, سنت کے خلاف, حدیث کے خلاف, قرآن کے خلاف, صحابہ کے خلاف, اب یہ آپ کے دماغ کو ہٹ کرتی جا رہی ہے, لیکن انسان کو محسوس نہیں ہوتا. اب وہ کرتے 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 انسان کا نظریہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ سنا, 2 3 4 5, جب 10 15 20 دفعہ وہ سنتا ہے, اس کا نظریہ کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. پھر وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ نظریہ میں نے سوچ سمجھ کے بنایا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ یہ نظریہ میں نے سوچ سمجھ کے بنایا. بالکل اسی طرح جیسے وہ عدالت میں شخص کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور میں بغیر کسی کے مجبوری کے, کسی کے جبر کے میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ میں نے کیا ہے, حالانکہ اس نے کیا نہیں ہوتا. تو یہ آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ نظریہ میں نے اپنی مرضی سے جانتے بوجھتے بنایا ہے, حالانکہ وہ جانتے بوجھتے اس نے نہیں بنایا ہوتا, بلکہ میڈیا نے اس کا وہ دماغ بنایا ہوتا.